یوم تقدس قرآن، سارا پاکستان یک زبان۔ سویڈن واقعے کے خلاف لاہور سمیت ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں، سیاسی، مذہبی اور تاجر برادری سویڈن حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ سیف الملوک ہوکر کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ریلی، جماعت اسلامی کا بھی سویڈن حکومت کے خلاف احتجاج۔ بلدیہ عثما اور تاجر برادری کی ریگل چوک پر احتجاجی ریلی، مظاہرین کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف نعرے بازی۔ گورنر پنجاب سے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملیک الرحمان نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی۔ نون لیگی حکومت نے سیاست پر یقین رکھی ہے۔ قرآن پاک سے والہانہ محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سیکرٹری اطلاعات IPP فردوس عاشقہ وان کہتی ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو للکارا ہے۔ جنوبی دہشت گرد عناصر دنیا کا امن تباہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ حکومتی لفظی بیان بازی کے بجائے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مظاہروں کا مقصد جنونیوں کو واضح پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج احسن اقدام ہے۔ نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ پاکستانی قوم نے یک زبان ہو کر اسلام دشمنوں کو پرامن انداز میں جواب دیا۔ حرمت قرآن پر پوری ملت اسلامیہ ایک ہے۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں سانحہ سویڈن پر ہر مسلمان مضطرب ہے۔ قرآن کریم اہل کتاب کو اشتراک عقائد کی بنیاد پر مل جل کر رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں یورپ مسلمانوں کے شعائر اللہ کی خلاف ورزیاں کرے۔ علامہ حشام الہی صہیر نے کہا کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا تحفظ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حقیقی احساس ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، لاہور سمیت ملک بھر میں یوم تقدیس منایا گیا۔ انجمن تاجران بیدیاں روڈ اور وطن تحفظ موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام ریلی، آل پاکستان بک بائنڈنگ ایسوسی ایشن کا بھی احتجاج، پان منڈی انارکلی اور ریلوے اسٹیشن لاہور کے صدر وسیم علی کی قیادت میں ریلی، شرکاء کا سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، لاہور ایوان صنعت و تجارت میں تقدس قرآن کانفرنس، مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ LCCI کے صدر کاشف انور نے کہا کہ ملت اسلامیہ کو مل کر لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ لاہور کی تاجر برادری بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سراپا احتجاج۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے ویڈیو پیغام میں کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں، سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دل خراش واقعہ، تاجر اتحاد گروپ کی جانب سے والٹن روڈ کینٹ میں سویڈن کے خلاف احتجاجی ریلی، مسلم یوتھ لیگ کے زیر اہتمام بھی ریگل چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے زیر اہتمام یوم تقدیس قرآن ریلی، VC ڈاکٹر شگفتہ اور ڈاکٹر زاہدہ نے ریلی کی قیادت کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی جانب سے ریلی، شرکاء کی سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، ریلوے پریم یونین کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ، ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مظاہرین کی سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقررین نے کہا کہ ہماری جانیں بھی قرآن پاک کی عصمت پر قربان ہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج، میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی DHA کی جانب سے ریلی نکالی گئی، شرکاء کا سویڈن مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنرز کے لیے 53 کروڑ 36 لاکھ سے 40 نئی فارچونر گاڑیاں خریدی گئیں۔ کس حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری دی؟ لاہورن سب حقائق سامنے لے آیا۔ پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس نے گزشتہ برس لگژری گاڑیوں کی منظوری دی۔
एडीसी रेवेन्यू के लिए 39 करोड़ 72 लाख से 41 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी की गई। चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड अली सरफराज की ज़ेर सदारत इजलास लोकल गवर्नमेंट और इलाकाई तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। फंड्स पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन की इब्तिदाई कार में इजाफे पर खर्च होंगे। LDA के मतहत 100 के करीब गैर कानूनी तामीरात। एंटी करप्शन ने LDA के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में सुलेमान, तबीब अली और अनायत अली शामिल। इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, मरकज़ा सब्ज़ार में गैर कानूनी तामीरात कराने का इल्ज़ाम था। LDA शोबा इंजीनियरिंग की नाकिस हिकमत अमली मॉनसून के बायस लाहौर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि का शिकार। तमनाबाद अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर और शाहदरा फ्लाईओवर बारिश की पानी की नजर हो गए। तलबा के लिए शुरू किया गया उजाला प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। पंजाब उजाला प्रोग्राम फरवरी के मिनी बजट से भी मुतासिर हुआ। दरामदात पर पाबंदियों और LC न खुलने से सामान इंपोर्ट न हो सका। टैक्सेस में इजाफे से प्रोग्राम की लागत में इजाफा। महंगाई ने आवाम से मिठास भी छीन ली। ओपन मार्केट में चीनी एक बार फिर महंगी, 130 से 135 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी का थैला 6,500 रुपए में दस्तयाब। होलसेल मार्केट में भी चीनी के दाम बढ़ गए, 5 रुपए महंगी 99 रुपए हो गई। चिकन, सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 608 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई की रेस में सब्ज मसाला जात ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुनाफाखोर भी मनमाने दाम वसूल करने लगे। हेलमेट का इस्तेमाल और ड्राइविंग लाइसेंस यकीनी बनाएं। ट्रैफिक कानून पर भी अमल दरामद करें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों के नाम पैगाम। कहा कि हेलमेट की पासदारी हादसात से बचाव का अव्वलीन उसूल है। ओवरलोडिंग करने वाले भी हादसात के जिम्मेदार हैं। मुसद्दका बात है कि किसी भी कौम के रवैयों और एटीट्यूड को समझना है तो उसकी ट्रैफिक को देख लेना चाहिए। जो कौम सड़क पर सीधी नहीं चला सकती गाड़ी, पार्किंग नहीं कर सकती, रोड सही जगह से क्रॉस नहीं करती, वो कौम अपनी जाती जिंदगी और कौमी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती। ये रवैये और एटीट्यूड्स, ये माइंडसेट तब्दील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हादसात होते हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अनवांटेड और अवॉइडेबल डेथ्स का शिकार होते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, जिसकी जिम्मेदारी एक तरफ तो पंजाब पुलिस की है और उसके साथ साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग करने वाले इदारों की है, लेकिन आवाम की है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल मिलेगा ना पार्किंग। CTO के इक़दाम पर डॉक्टर्स का इजहार तशक्कुर। कहा, हादसे में दिमाग महफूज रहे तो इंसानी जान बच सकती है। शहरी हेलमेट पहने ताकि हादसा की सूरत में उन्हें अस्पताल का रुख न करना पड़े। इंसानी जिस्म में जो सबसे वाइटल ऑर्गन है वो हमारा दिमाग होता है। अगर हम अपने दिमाग को, अपने सर को बचाने में कामयाब हो जाएं तो हम अपनी जान को बचा सकते हैं। अगर हम एक हेलमेट पहन लें, उससे किसी ना किसी तरीके से हमारी जान बच सकती है। देखने में आया है कि हमारे पास पेशेंट काफ़ी कम हो गए हैं हेड इंजरी के, और इसमें बेसिक रोल यही है कि ये लोगों को फाइन करते हैं या हम अवेयरनेस देते हैं, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं और उसकी वजह से हेड इंजरी कम हो गई है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनकर आए। पेट्रोल डलवाने के लिए हेलमेट का होना जरूरी करार। शहरियों ने कहा कि इक़दाम से हादसा में कमी आएगी और जिम्मेदार शहरी होने का एहसास होगा। बेशक ये अच्छी चीज़ है, हमारी सेफ्टी है और सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन ये कि कुछ लोगों के पास नहीं होता, मजबूरी होती है, कुछ लोग गरीब भी होते हैं जो हेलमेट ख़रीद नहीं सकते। ये जो हेलमेट है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। जो गवर्नमेंट है ये हमारी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें कर रही है। अब ये हेलमेट, अब अगर हम बाइक कितने पैसों की ले सकते हैं, तो अगर हम एक अच्छा हेलमेट जो है वो 5,000 या 6,000 का एक अच्छा हेलमेट ले लें तो ये बहुत अच्छा फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये साड़ी अपनी भी सेफ्टी है। कुछ किसी टाइम बंदा डिग ढठ जाता है तो सिर की चोट भी घट लगती है, तो अगों जो मालक की मर्जी है, मालक को मंजूर है, अपने वालों सेफ साइड करनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम।
بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں، 3 روز میں پنجاب بھر میں 91,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کے چالان۔ لرنرز لائسنس سینٹر کی تعداد کو بڑھا کر 120 کر دیا گیا۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 21 جولائی تک توسیع۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کا اسد عمر کے شامل تفتیش نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ، بینکنگ کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے کی جانب سے آج بھی ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں بی کلاس دینے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ رابعہ سلطان نے جیل میں بی کلاس کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پولیس کے ریٹائرڈ سنائپر ڈاگز کو شہریوں کی طرف سے گود لینے کی تقریب، پنجاب پولیس اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے درمیان معاہدہ، پولیس کے ریٹائرڈ سراغ رساں کتوں کو نئے مالکان کے حوالے کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل سیکورٹی ہسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سید محسن نقوی نے مریضوں اور تیمارداروں سے طبی سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ سر صحت کارڈ کے اوپر تھوڑی سی آپ کی وضاحت، یعنی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا بہاولپور، انہوں نے جو آپ نے خاص طور پر گائنی کی اور او پی ڈی کی پرائیویٹ سیکٹر میں سرسز معطل کی تھی، اسٹے آرڈر دے دیا، اس کے اوپر حکومت کا کیا لائحہ عمل ہے، پنجاب حکومت کا یا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آنریبل کورٹ ہے، وہ ان کی تو ہماری ظاہر ہے جو بھی وہ حکم ہوگا وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ابھی جب تک وہ اسٹے ہے، ظاہر ہے اسی طرح ہی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لیٹر جو اسٹیٹ لائف کا تھا وہ سسپینڈ کر دیا انہوں نے، جی بالکل اس طریقے سے وہ چلتے رہیں گی سہولتیں۔ فی الحال ہم نے تو ویسے بھی اسٹیٹ لائف کو یہی کہا تھا کہ اسٹیٹ کبھی بھی ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ان سروسز کو ختم کیا جائے۔ صحت کارڈ کی بندش پر عدالتی حکم امتناع پر عمل درآمد کریں گے، نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی لاہور رنگ کے پروگرام ہیلتھ زون میں خصوصی گفتگو، کہا عدالتی حکم امتناع کے بعد صحت کارڈ پر پہلے کی طرح تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کا HEC ترمیمی بل پر تحفظات کا اظہار۔ ایکسپ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے وزیر اعظم کو خط لکھا، اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی بل سے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کی خود مختاری کو نقصان ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور بار کے صدر کی قیادت میں وفد کی ملاقات، رانا انتظار نے وکلاء برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور بار ایسوسی ایشن کو مالی آنند کا بھی چیک کیا۔ صوبائی وزیر SM تنویر سے صدر بہاولپور ایوان صنعت کی ملاقات، ترقیاتی مسائل سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دینے کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ۔ صنعتی مزدور اتحاد اور ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر اہتمام تقریب، وفاقی وزیر HRD ساجد حسین توری، وفاقی سیکرٹری فنڈ ذوالفقار خان کی شرکت۔ مزدوروں میں چیک تقسیم کیے گئے، مزدور کا چیک محسن الیاس کا مزدوروں کی 32,000 اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ LDA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، ظفر علی روڈ اور گلبرگ میں غیر قانونی تعمیرات مسمار، مین بولیوارڈ گلبرگ میں سیکنڈ کپ کیفے، تھرڈ کلچر کافی سیل۔ پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر، IG پنجاب نے ترقی کے لیے سینئر سب انسپیکٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا۔ مراسلے کے مطابق محکمہ پروموشن بورڈ کا اجلاس جلد متوقع، 2014 تک کنفرم ہونے والے سب انسپیکٹرز کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔
आर्कियोलॉजी डायरेक्टोरेट और टावटा के ताउन से तारीखी शादी लाल इमारत को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। कंसल्टेंट मकसूद की मदद से शादी लाल इमारत को रोशन किया गया। तारीखी इमारत 1909 में बनाई गई। पाक धरती के लिए जाने कुर्बान करने वाले मुल्क कौम के हकीकी हीरो हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का हवलदार लालक जान शहीद की बरसी पर ट्वीट। कहा, हवलदार लालक जान शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की लाजवाब दास्तान कायम रखी। लाहौरिये हो जाएं तैयार, मॉनसून का एक और स्पेल आने को तैयार। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। शहर में फदाई आलूदगी का भी राज बरकरार। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने दरियाए सतलुज की सूरत हाल और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि बारिश के गुज़िश्ता स्पेल से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लें और तरजीहात तय करें। अलहमरा में तरबियती सेशन, मस्बत रवैयों की अहमियत का इनेकाद। मास्टर ट्रेनर फॉर लीडरशिप सैयद एजाज बुखारी ने कहा कि आंखों को मस्बत दिखाना सिखाएं। मस्बत सोच वाला कभी घाव नहीं लगाता। तकरीब के अख्ताम पर सवाल और जवाब का भी सेशन हुआ।